شکریہ جابر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں صدر اجلاس کی اجازت سے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ اس بیچ میں سماں بن جائے گا, آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیں گے. پھر باضابطہ میرے مقالے کا موضوع ہے نصابی توقعات اور مؤثر تدریس پرائمری سطح پر زبان کی تدریس کے حوالے سے. تدریس و اکتساب کا چولی دامن کا رشتہ ہے. مؤثر تدریس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر پڑھانے کے بعد کیا نتیجہ اخذ ہونے والا ہے. تدریس کا اثر کتنا ہوا, اس کا پتہ لگانے کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ بچوں کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا, بلکہ اس کا بھی مشاہدہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے برتاؤ میں کس قسم کی مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. بچوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم و تدریس کامیاب ہے یا نہیں. جب تک تدریس مؤثر نہیں ہوگی, خاطر خواہ نتائج کی توقع نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ بچوں میں ہونے والی متوقع تبدیلیوں کے پیش نظر ہی تدریس کا کام انجام دیا جائے. معلم اپنے مطالعہ, مشاہدہ, تجربہ اور تیاری کی بنیاد پر تدریس کو مؤثر بناتا ہے. دراصل برسوں کے مطالعہ اور گھنٹوں کی محنت کے بعد جب منصوبہ بند طریقے سے کلاس روم میں پڑھانا ہوتا ہے تو کوئی معلم نہیں چاہتا کہ اس کا 1 گھنٹہ بیکار جائے اور اس کی تدریس بے فیض ہو. بے مقصد تدریس اور وقت گزاری کے لیے لیا جانے والا کلاس طلباء کے لیے زحمت, اور ایسا معلم ان کے لیے وبال جان سے زیادہ اور کچھ نہیں. مؤثر تدریس کے لیے استاد اور طلباء دونوں کی ذہنی آمادگی ضروری ہے. اگر خوشگوار فریضہ سمجھ کر اور بہترین حکمت کے ساتھ معلم اپنا کام کرے تو تدریس و اکتساب کے مؤثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. استاد کا عزم, اس کی تیاری, چیزوں کو منظم کرنے کا ہنر, سوال پوچھنے کا سلیقہ اور سلیقے سے جواب دینے کی مہارت, اس کی رواداری اور اس کی ترسیلی مہارتیں ہی وہ بنیادی تقاضے ہیں جنہیں پورا کر کے ایک معلم تدریس و اکتساب کو مؤثر بنا سکتا ہے. معلم اگر اپنی تعلیمی ذمہ داری اور سماجی جواب دہی کو سمجھ جائے تو دوسری رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے. اپنی سماجی اور تعلیمی ذمہ داریوں کے سمجھ لینے کے بعد معلم کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ اسے پڑھانے کے لیے ضرورت کے تحت دوستانہ انداز اختیار کرنا ہوگا, اپنی شخصیت کو پرکشش بنانا ہوگا, متعلقہ مضمون اور موضوع پر مہارت حاصل کرنی ہوگی, سناتے رہنے کے ساتھ ہی سکون سے سننے والا بننا ہوگا, ہمدردی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, حسب ضرورت اسے حصے مزاح کا بھی نمونہ پیش کرنا ہوگا. مؤثر تدریس و اکتساب کے لیے معلم کلاس روم میں جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے. وہ غور کرتا ہے کہ متعلقہ سبق کے لیے اس کی تیاری کیسی ہے. معلم کے لیے مواد مضمون کی اچھی فہم کے ساتھ اس پر نظر ثانی بھی ضروری ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سبق کی منصوبہ بندی اطمینان بخش ہے یا نہیں. منصوبہ سبق تیار کرتے وقت بچوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس مرحلے میں تعلیمی نفسیات سے خاطر خواہ استفادہ کرنا چاہیے. روایتی تعلیم کے تحت کوئی بھی درسی کتاب بچوں کی ذہنی سطح اور ان کی مخصوص صلاحیتوں کے پیش نظر ہی تیار کی جاتی ہے. اس لیے منصوبہ سبق تیار کرتے وقت ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھا جائے. تدریس آسان سے مشکل کی طرف ہو, طریقہ تدریس دلچسپ ہو اور بچوں کو راغب کرنے کے لیے امدادی تدریسی اشیاء بخوبی استعمال کی جائیں. معلم کو یہ بھی طے کر لینا ہوتا ہے کہ طلباء کے ساتھ تمہیدی گفتگو کیسی کرنی ہے اور تمام طلباء کی شراکت کو کیسے یقینی بنانا ہے. معلم کو شعوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ طلباء میں محرکہ کیسے پیدا کرنا ہے, سبق میں بچوں کی دلچسپی کیسے قائم کرنی ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کلاس روم میں تدریسی سرگرمیوں کے حوالے سے معلم ہمیشہ چوکس رہتا ہے. وہ تمہیدی گفتگو کے دوران تمام طلباء کا جائزہ لیتا ہے. تمہیدی گفتگو میں تمام بچوں کی شرکت اور دلچسپی کیسی رہی یہ جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے. معلم اگر بچوں میں سیکھنے کا جذبہ جگانے میں کامیاب ہو گیا اور بچوں میں سبق کے تئیں دلچسپی پیدا ہونے لگی تو معلم کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب بہتر اکتساب کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سبق کے حوالے سے طلباء سوالات کرنے لگتے ہیں. ایسے سوالات کا معقول جواب دینے سے طلباء کا حوصلہ بڑھتا ہے اور تدریس و اکتساب مؤثر ہونے لگتی ہے. پرائمری سطح پر زبان و ادب پڑھانے والے اساتذہ بخوبی جانتے ہیں کہ معلم کا انداز کلاس روم میں پڑھائے جانے والے اصناف ادب کے موافق ہونا چاہیے. حمد و نعت کی تدریس اور کہانی کی تدریس کے موقعوں پر معلم کا انداز بالکل الگ الگ ہوتا ہے. ان موقعوں پر نہ صرف معلم کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی قدرے مختلف ہوتے ہیں. تدریسی ضرورت کے تحت سنجیدگی و متانت یا حصے مزاح کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے.
مختصر یہ کہ تدریسی تقاضے کے مطابق سبق کو پیش کرنا ہوتا ہے. معلم اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ سبق کی پیشکش کیسی رہی اور تدریسی حکمت عملیاں کارگر ثابت ہوئیں یا نہیں, وہ طلباء میں محرکہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. دوران تدریس طلباء سبق میں دلچسپی لے رہے تھے یا اب گئے تھے. اگر پیشکش اچھی رہی تو طلباء کے چہروں میں آسودگی نظر آئے گی, وہ تازہ دم نظر آئیں گے اور سوالات کرنے پر آمادہ ہوں گے. تدریس و اکتساب کو مؤثر بنانے کے لیے معلم کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوتا ہے کہ متعلقہ سبق کی نصابی توقعات کیا ہیں. اگر تدریسی مقاصد واضح رہیں گے تو انہیں حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ تدریس کیسا رہے گا اور تدریسی حکمت عملیاں کون سی ہوں گی اور کون سے تدریسی نتائج حاصل کرنے ہیں یا حاصل ہو سکتے ہیں. سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں بچوں کے تجربات اور مشاہدات سے متعلق بعض چیزیں ڈالی جانی چاہیے. بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے, ان میں غور و فکر اور تنقیدی شعور کو جلا بخشنے کے لیے بھی متعدد حکمت عملیاں ہونی چاہیے. اگر سبق میں طلباء کے لیے لطف اندوزی اور دلچسپی کا عنصر شامل ہو تو وہ اس سے ضرور محظوظ ہوں گے. مؤثر تدریس کے لیے ضروری ہے کہ نصابی توقعات کے مطابق تدریسی حکمت عملیاں ہوں اور تدریسی نتائج کا باریکی سے جائزہ لیا جائے. مؤثر کی تدریس کے سلسلے میں پرائمری سطح کی نصابی توقعات, تدریسی حکمت عملیوں اور متوقع تدریسی نتائج کا خاکہ پیش ہے. سر اب یہ 3 خاکے ہیں میرے پاس. ایک تو پرائمری سطح کی نصابی توقعات کیا ہیں, کریکولر ایکسپیکٹیشنز, سیکھنے کے طریقے یا تدریسی حکمت عملیاں کیا ہیں اور تدریسی نتائج کیا ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ.